وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اویس بھائی آ جائیں. اگر آرین خان آتے تو پہلا سوال میں کر سکتی ہوں اگر آپ لوگ کی اجازت. بالکل سسٹر, آپ کا ہی چینل ہے. اچھا, بہت شکریہ. جی سسٹر میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں, میں آپ کے چینل پہ بہت ہی زیادہ وزٹ کرتا ہوں, جو ایک مسلم ہے, ایک سامینہ سردار کر کے, اس کے ویڈیوز جو آپ نے بنائے ہیں نا, ماشاء اللہ میری ہنسی رکتی نہیں ہے وہ دیکھ کر کے. جی بہن آپ کنٹینیو اصل کریے. میں ان کی اوقات یہی ہے بھائی, اصل میں ان کے اسکرپٹڈ انٹرویوز دیتے ہیں اور اپنی بات کو خود ہی کانٹراڈکٹ کرتے ہیں, اس طرح ہوتا ہے. چلیں جی, آپ کے گیسٹ آ گئے ہیں آریان خان صاحب. جی آریان خان صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی بولو میں کہ وہ پہلے بیک سٹیج پہ کر لیں گے اور اپنا آنسر دے دیں گے آپ لوگ. بالکل سر, آپ پھر بیچ میں ڈسٹرب کریں گے نا, ہم نے دیکھا تھا. اچھا, کس نے ڈسٹرب کیا تھا؟ میں آپ کو دیکھا تھا کیسا رضا صاحب کے چینل پہ. اچھا, دیکھا تھا. وہ مسئلہ پتہ کیا ہوتا ہے, وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ قرآن میں دکھاؤ کہ گاڑی کیسے چلانی ہے. مطلب کہ مجھے اب دیکھیں غور سے سنیے گا میری بات, ٹھیک ہے نا. حیرانگی پتہ کیا ہوتی ہے, ان ساری حدیثوں کو جس میں نعوذ باللہ ایسی ایسی باتیں ہیں, ان کو جسٹیفائی کرنے کے لیے آپ لوگ یہ شو کرتا ہے کہ قرآن اٹس انکمپلیٹ, اور یہ کتاب ہمیں سمجھائے گی کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے. کون سی کتاب؟ اب یہ مت کہیے گا کہ میں نعوذ باللہ گستاخی کر رہا ہوں, یا میں یہ, اب آپ لوگ پتہ کیا کہیں گے بعد میں کہ دیکھو یہ گستاخ رسول ہے, اس طرح سے کریں گے بھائی گردن اڑا دو. بھی نہیں ہے نا ابھی تو ہم نے ٹھیک ہے نا, کہا نہیں بھی میں ایک بات کہہ رہا ہوں نا, اب میری بات سنیے گا, ٹھیک ہے نا. ہولڈ کیجیے نا پلیز, میں فیمیل ہوں, آپ تھوڑا سا اس چیز کو رسپیکٹ کیجیے. میں آپ سے بات اچھا, کرنا میں نے چاہ نہیں رہی سنی کی آپ کی آواز, میں نے سوری میں نے ابھی دیکھی ہے, میں بات ہی کر رہی ہوں شاید. ٹھیک ہے, آریان خان کیسے ہیں سر آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر. اچھا, آپ کا میں نے کیسر صاحب کی ہی اسٹریم میں دیکھا تھا کہ آپ نیچے لکھ رہے تھے کہ میں سب کو چیلنج کرتا ہوں, کون ہے مجھ سے بات کرے, یہ کیسر مجھ سے بات کرے اور مجھ سے واجدی بات کریں. آپ اس طرح کے کامنٹس کر رہے تھے. آج میں نے آپ کو عامر حق بھائی کے چینل پہ دیکھا تھا, اور آپ کامنٹس میں تو تھے, لیکن پھر آپ نے لنک پہ کلک کیوں نہیں کیا, آپ آئے کیوں نہیں؟ کس کے چینل پہ؟ عامر حق بھائی کی آج اسٹریم تھی نا, لائیو اسٹریم تھی, آپ ادھر آئے ہوئے تھے. جی نہیں, میں جاب پر تھا, میں اس ٹائم پہ میں ورک فرام ہوم کر رہا تھا, تو میں جاب پر تھا اس ٹائم پر, تو میں نے نہیں کری تھی. چلے آبویس ہو گیا. چلیے, یہ سوال مجھے کیوریوسٹی ہو رہی تھی کہ آپ جب سب کو چیلنج کرتے ہیں تو جب کبھی اس طرح کی اسٹریم ہو تو آ جائے. چیلنج کی میں نے بات نہیں کری تھی ان سے, وہ تو ویسے ہی ان کو میں نے وہ کہا تھا کہ بھائی آپ آن لائن لے لیں, کیونکہ پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے, جو مجھے لگتا ہے نا, وہ آریان لوگ خان شاید دنیا صاحب, کو میں سنانا چیزیں نہیں چاہتے. بھولتی نہیں ہوں, ایک سیکنڈ میں, سوری میں آپ کو کٹ کر رہی ہوں. میں چیزیں بھولتی نہیں ہوں, میں اس وقت ماڈریٹر تھی اور میں آپ کے جو کامنٹس تھے وہ ہائی لائٹ بھی کر رہی تھی. آپ باقاعدہ چیلنج کر رہے تھے وہاں پر. اچھا جی, شاید آپ اپنی چیزیں خود بھول جاتے ہیں, ہمیں یاد رہتی ہے کہ کس نے کب چیلنج کیا. خیر, اب آپ نے ایک بہانہ بنا لیا ہے کہ آپ جاب پہ تھے, دیٹ از اوکے. کے ڈی بھائی آئے, وہ آپ سے بات کر لیں گے. آئی ایم ڈن وتھ یو. جی السلام علیکم. جی آرین بھائی, کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں جی, آ رہی آواز کلیئر ہے میری؟ جی بالکل کلیئر ہے. چلے ماشاء اللہ. اچھا آرین جی, وہ ذرا آیت تو دکھائیے جہاں پر آپ نے بولا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے لکھی ہے. وہ ذرا آیت تو دکھائیے. آپ نے اسلامک اویکننگ چینل پہ یہ آیت بولی تھی, لیکن آپ نے کہا تھا میں ریفرنس نہیں ہے. پہلے آیت دکھائیے گا, پھر آپ اس کی تشریح کیجیے گا. ہاں, وہ آیت آپ ادھر دوبارہ بتا دیجیے نا, وہ پڑھ دیجیے آیت. کون سی آپ کو سینڈ کی تھی؟ میں نے ان کو سینڈ کری تھی. کس کو کی تھی؟ آپ نے جو مجھے سینڈ کی تھی اس کو ایک دفعہ پڑھ دینا یہاں پہ پبلک میں یہ کہہ رہا ہوں. ایک سیکنڈ. یہ ہے میرے خیال سے سورہ بقرہ تھی یا سورہ عمران کی تھی, اس کی 79 ہے. خیال نہ کریں, صحیح والا بتائیں, کنفرم جو ہے. میں واٹس ایپ پہ دیکھ رہا ہوں جو میں نے سینڈ کی تھی, کیونکہ وہ اردو میں لکھی ہوئی ہے, لیکن 79 لکھا ہوا ہے بس. ٹھیک ہے, آیت یہ ہے کہ بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, تاکہ ان کے اوس تھوڑے سے دام کما لے. سو ان کے لیے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی اور اس سے
تب بھائی ہے جو وہ کھا رہے ہیں، مطلب کہ جو وہ کھا رہا ہے ان کتابوں کو لکھ کر ان کے مجھے لیے یہ بتا تباہی ہے۔ دیں، مجھے یہ بتا دیں، پہلے تو آپ نے یہ کلیم کیا تھا کہ یہاں پر بات ہوئی ہے اللہ اور اللہ کے رسول سے منسوب کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ کے رسول کا کہاں پہ ہاں ذکر ہے؟ نہیں ہے، بالکل ذکر نہیں ہے بھائی، اللہ رسول کی جو بات ہے تو آپ نے وہ تو آپ نے obvious سی بات ہے، تو وہ آپ نے اللہ کی مس بات کوٹ ہے کی نا۔ نا آیت، پہلے نہیں آپ اس اس میں چیز پہ چلے شرمندہ میں ہے نے کہ آپ نے اچھا مس بھائی کوٹ میں کی نے آیت؟ ہاں بالکل ہاں بھائی میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے مس کوٹ کر دی، ٹھیک ہو میرے گیا، منہ سے غلطی سے نکل گیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ کوئی بات نہیں، کوئی اب بات نہیں، میری کوئی ایک بات سیکنڈ نہیں بات سر، سنیے، کوئی بات، ایک سیکنڈ میں انسان ہوتے ہیں نا، بولیے گا مجھے ایک انسان سے غلطی سیکنڈ، ہو جاتی ہے۔ جی 30 چلے سیکنڈ بات بولنے کر لیں۔ دیے گا، 30 سیکنڈ، ٹھیک ہے نا، 30 سیکنڈ بولنے دیے گا۔ دیکھیے یہ ہاتھ کٹنے کا، یہ دکھا دو وہ دکھا دو، دیکھیے اصل ٹاپک پہ نا آپ لوگ آ نہیں رہے۔ میں آپ کو صحیح بتاؤں، میں نے آپ کو اس دن ورسز بھیجی تھی نا حدیث کی، جہاں پر لوگوں نے کیا آپ ہوا کی کہ آج اللہ دیکھیں، تعالیٰ نے حدیث آپ کو نے کہا انکار تھا، کیا ہے اپنے بات نہیں پر۔ نہیں آپ بات چینج کر رہے ہیں، بات چینج کر رہے ہیں، دیکھیں بات نہیں چینج کرنی، جو چل رہی ہے اسی پہ چلتے ہیں۔ آپ نے یہ آیت کوئی پچھلے 2 ہفتے سے مجھے بار بار سنائی، اور اسلامک اویکننگ چینل پہ بھی سنائی، اور کیسر احمد راجہ صاحب کے سامنے بھی پڑھی، اور بار بار یہ بولا کہ اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور اللہ کے رسول سے منسوب کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول سے قرآن، چلو اللہ سے منسوب کرنے کا تو مطلب ہوا قرآن، اللہ کا ورڈ آف گاڈ، اللہ کے رسول سے منسوب کرنے سے آپ یہ مراد لے رہے تھے احادیث، ٹھیک ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہاں پر تو ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کی کتاب، ٹھیک ہے، اللہ سے منسوب کرتے ہیں، تو اچھا کیا کوئی مسلمان احادیث کو اللہ سے منسوب کرتا ہے؟ میری بات سنیں بھائی، دیکھیں یہی تو پرابلم ہے نا، جو ہاں یا آپ نہ میں حدیث کو سمجھ بتائیے، رہے ہیں نا، میں یہ پوچھ رہا ہوں، نہیں آپ نے یہ مسلمان کی آیت کو اپنی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے بنیاد نا، بنا میں کر نا، حدیث اپنی دیکھیں انڈرسٹینڈنگ نہیں، آپ کو اصل میں ورس بھی نہیں کوٹ کرنے آتی، آپ نے ایک تو مس کوٹ کی، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے غلط جگہ پر غلط ورس کوٹ کر دی۔ یہاں پر یہ آیت آپ نے کیسے فٹ کی تھی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور یہ اللہ کے رسول سے منسوب کرتے ہیں؟ حدیثوں کو تو کوئی بھی اللہ سے منسوب نہیں کرتا، آپ نے حدیث کو یہاں اچھا پہ تو آپ ٹارگٹ یہ کہہ کیا رہے تھا نا، ہیں کہ تو مجھے تو بتائیں آپ کہ کون تو مسلمان اس کہتا ہے کہ آیت سے حدیث از اے ورڈ آف ایک گاڈ؟ سیکنڈ ایک سیکنڈ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے رائٹ، لوگ مطلب کہ اللہ کی بات کو تو لوگ تحریر وہ کر سکتے ہیں، اس میں کچھ فالسیفیکیشن کر سکتے ہیں نبی کی، لیکن نبی کی بات کو نہیں کر سکتے، یہ کہنا آپ کا مقصد ہے؟ میں نے تو ایسا بولا ہی نہیں ہے، آپ نے یہ بولا تھا کہ نہیں اس نہیں آیت کے پوچھنے مطابق نا، اس آیت کے مطابق لوگ اپنے ہاں ہاتھ سے کتابیں لکھتے ہیں اور اللہ کے رسول سے منسوب کر دیتے ہیں۔ چلو صحیح اللہ سے تو منسوب کرنے کا ہمیں صحیح، ایگزامپلز اب ملتی میں ہیں، آپ کو بائبل ہو گئی۔ اب میں ایک آنسر سیکنڈ دیتا ایک ہوں، سیکنڈ ایک ٹھیک ہے، سیکنڈ نہیں نہیں دیکھیں، جب تک بات نہیں کمپلیٹ ہوگی تب تک تو آپ نہیں ٹوک سکتے نا، میں بھی آپ کو نہیں ٹوکوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ تو سمجھ آ گئی کہ چلو بائبل کو اللہ سے منسوب کرتے ہیں یا تورا کو منسوب کرتے ہیں جو لوگوں نے تحریف کر دی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ اس احادیث کو جب آپ اس آیت پہ فٹ کرے تھے یا اس آیت کو احادیث پہ فٹ کرے تو کس بنیاد پہ کر رہے تھے آپ؟ میں اس بنیاد پہ کر رہا تھا، میں بتا دیتا ہوں، پھر میں آپ کو حدیث والی بھی آیتیں دوں گا، آپ کو بڑا شوق ہے نا حدیثوں کی، میں آپ کو 100 آیتیں دیتا ہوں ٹاپک پہ حدیث بات والی، کرنی ہے پہلے اس بس۔ آیت پہ آ جاتے ہیں، چلے اس آیت پہ آ جاتے ہیں، نہیں نہیں ٹاپک پہ نہیں، حدیث پہ بھی بات ہوگی، آپ یہ لوگوں کو آج سننے دیے گا عوام کو، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ بکس آئی کہاں سے۔ خیر پہلے اس آیت کا بتا دوں، میرے نزدیک جو رسول کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، جو رسول کہتے ہیں وہ اللہ کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگر یہ ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ قرآن جو ہے یہ حکمت کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے اور حکمت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کتاب میں حکمت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت سے میں کیا حکمت لے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے ہاتھوں سے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ اب میں کیا ہاں کروں گا، ٹھیک ہے، بس ابھی ٹھیک ہے، رک جائے ادھر رک جائے، سنیں کمپلیٹ تو بس ہونے ادھر دیں رک ایک جائیں، سیکنڈ نا بھائی، میں مجھے ایک یہ سیکنڈ کمپلیٹ بتائیں، ہونے دینا، میں مجھے یہ بتائیں ایک نا، سیکنڈ نہیں کمپلیٹ آپ ہونے یہاں دیں، پہ غلط چل رہے ہیں نا، اس لیے میں آپ کو روک رہا ہوں یا ٹوک رہا ہوں۔ مجھے یہ بتائیں حدیثوں کو کون اللہ سے منسوب کرتا ہے؟ پہلے اس سوال کا تو جواب دے دے۔ یہاں پر ہمارے پاس 4 مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ ماشاءاللہ سے، ان چاروں میں سے کوئی ایک بھی اگر کہتا ہو کہ جی حدیث جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، وہ اگر بول دے ایسا تو میں یہیں پہ آپ کے ساتھ مل جاؤں گا، میں حدیثوں کو چھوڑ دوں گا آپ کی طرح۔ نہیں کوئی بھی نہیں نہیں وہ مانتا تو کہ بھائی حدیث اللہ کا کلام ہے۔ وہ تو ایک سسٹمیٹک میموریز آپ لوگوں کو بچپن سے بتائی گئی ہے نا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز ہے، آپ اس حدیث آیت الگ کو ہے اور حدیث پہ قرآن کیسے الگ ہے، جبکہ حدیثیں جو آپ ہے آپ وہ نے قرآن آیت نہیں ہے۔ میں غلط آپ کو کوٹ بھی کی ہے دکھا میرے دیتا ہوں، بھائی، آپ اس چیز پہ آ کیا نہیں رہے اب۔ غلط کوٹ کریے، آپ نے مس کوٹ تو کیا ہی کیا، پہلا تو آپ نے یہ مس کوٹ کیا کہ آپ نے یہاں پر اپنے ورڈز ایڈ کیے، وہ یہ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی میں منسوب بالکل کرتے ہیں، بھائی یہ میں نے وہاں وہ پر کر ایسے دیا، ورڈز میں ہے ہی نے وہ اس نہیں، پہ میں ٹھیک ہے، نے جس پہ آپ آپ سے نے سوری معذرت کر کر لیا، لی ہے۔ لیکن میں اس ہاں ٹھیک ہے میں نے کر لی بھائی، دوبارہ کر اب دوں ایک یہاں سیکنڈ پر بھائی، میں بات ہو معذرت رہی ہے، کرتا ہوں، دنیا والا یہاں سنا پر ٹھیک ہے۔ یار بات سنیں، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور اللہ سے منسوب کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں حدیثوں کو کون اللہ سے منسوب کرتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، آپ کے نزدیک جو حدیث ہے نا، دیکھیں میرے نزدیک جو رسول اللہ کے ورڈز ہیں نا وہ اللہ کے ورڈز ہے،
ٹھیک ہے, جو انہوں نے کہا, آپ مانتے اس بات کو یا نہیں مانتے کہ آپ ڈفرینٹ سمجھتے ہیں جو انہوں نے دیکھیں آپ جو ایکسپلینیشن کر رہے ہیں نا, اس میں پھر آپ اینڈ پہ پھنس جائیں گے اور نعوذ باللہ پھر قرآن کو بھی شک میں ڈال دیں گے. کیونکہ آگے اسی آیت کے آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ اللہ سے منسوب کرتے ہیں جبکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, اور اس کے عوض جو ہے چند پیسے کما لیتے ہیں. تو جب آپ اس کو اس معنوں میں لے کے جائیں گے تو پھر آپ قرآن کو بھی غلط ثابت کرنے پہ پہنچ جائیں گے. تو میرے آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ حدیث پہ رہیں اور مجھے یہ بتائیں کہ اس حدیث میں, اس قرآن کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے منسوب کرتے ہیں وہ کتابوں کو. آپ کے نزدیک وہ جو کتابیں ہیں وہ احادیث ہیں؟ اور ہاں رکے اب مجھے بتائیں کہ یہ جو حدیث ہے اس کو کون اللہ سے منسوب کرتا ہے؟ کون کرتا ہے؟ ہاں جی, کون کہتا ہے کہ یہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم ہے یا اس کے علاوہ جو کتابیں ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, کون کہتا ہے؟ دیکھیں یہ آپ نہیں سمجھ رہے نا, میں کیا سمجھ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں نا. دیکھیں میں نے اس آیت سے کیا لیا کہ اللہ تعالیٰ میں یہ بتا رہا ہے کہ بھائی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پاس سے کتابیں لکھتے اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے, میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا کہ اللہ اور رسول کی طرف سے. آپ نے کہا اس میں رسول نہیں ہے, صرف اللہ کا بڑھا دیا. اب آپ ان کتابوں کو وہ کتابیں سمجھ رہے ہیں بائبل, اور یہ میں یہ سمجھ رہا ہوں جتنی بھی کتابیں اس قرآن کے علاوہ, جتنی بھی کتابیں اس قرآن کے علاوہ, جتنی بھی کتابیں, چاہے آپ اس کو بائبل کا نام دے دے, بخاری کا نام دے دے, ترمذی کا نام دے دے, کس کا بھی نام دے دے, ٹھیک ہے نا, میں سمجھتا ہوں وہ ساری لوگ وہ اللہ کی طرف وہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی بات ہے. ٹھیک ہے, آپ نے پھر جھوٹ بولا. حدیث کو کوئی بھی نہیں, حدیث کو دیکھیں یہ دیکھیں نا, باتیں گول گول نہ کریں. میں نے آپ کو پہلے آلریڈی یہ بات بول دی ہوئی ہے کہ بائبل کو لوگ کہتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے, کریٹر کی طرف سے ہے یا اللہ کی طرف سے ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ حدیث کو کون کہتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے؟ یہ بتائیے. آپ پھنس گئے ہیں, آپ پھر وہی ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں. پھنس کہاں گئے بھائی, میں اپنی انڈرسٹینڈنگ بتا رہا ہوں نا, پھر میں آپ کو ورس بتاؤں گا نا کہ میں کیوں سمجھتا ہوں, پھر میں آپ کو بھی آیت دیتا ہوں نا. آپ مجھے یہ پہلے سوال کا جواب دے دیں, آپ اپنی ایکسپلینیشن 10 منٹ دے دیجیے گا, پہلے اس سوال کا جواب دے دیں کہ کون سا مسلمان یہ کہتا ہے کہ یہ جو حدیثیں ہیں نا یہ اللہ کا کلام ہے. کیونکہ اس آیت میں بات ہو رہی ہے کوئی ایسی کتاب لکھی جاتی ہے جو کہ اللہ سے منسوب کر کے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے. تو آپ کا مقدمہ ہے اس ٹائم حدیث کے اوپر. بائبل اور ویدا کو اپنا اس ٹائم آپ ایڈ کریں. حدیث کو مجھے بتائیں کون کہتا ہے اللہ کی طرف سے ہے؟ سمپل سوال کا جواب دے دے. آپ کو پتا ہے کوئی بھی نہیں کہتا, اور یہ آیت بھی آپ نے غلط کوٹ کی ہے. اچھا یہاں پہ آپ نہیں سمجھتے نا, آرین خان ایک سیکنڈ نا, آپ نہیں سمجھتے نا, آپ کا مائک تھوڑا سا پرابلم کر رہا ہے, اس کو تھوڑا سا ان پلگ کر کے پلگ کیجیے اگر آپ ہیڈ فون یوز کریں, کیونکہ ڈسٹورشن آ رہی ہے. اور یہاں پہ ذرا آپ لوگوں کی بڑی اچھی کنورسیشن چل رہی ہے, لیکن میں ایک چیز جاننا چاہ رہی تھی. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میری سمجھ کے مطابق, تو آپ نے کوئی علم حدیث حاصل کیا ہے؟ آپ کوئی مدرسے میں یا کہیں آپ نے؟ میں نے جو ہے نا, میں نے دیکھے میڈم جو آپ کا نام I don't know what's your name is, لیکن میں نے اللہ کا شکر ہے قرآن پڑھا ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پر کافی بڑے بڑے اسکالر سے بھی ملا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن سنیں تو صحیح, اینڈ میں آتی ہے نا آرین خان, نہیں میں نے کہا میں نے باتیں کری ہیں, جو مجھے جواب ملا ہے نا حدیثوں کا وہ پتہ کیا ملا ہے؟ آپ بلیو کریں کہ مجھے ہنسی آتی ہے, نہیں وہ ہمارے بڑوں نے ہمیں بتایا کیونکہ وہ تحقیق ہوئی تھی, بس مطلب کہ ایک ہوتا نا کہ آپ نے کتنا علم حاصل کیا ہے جو آپ اتنی جرا کر رہے ہیں, آپ اتنی باتیں کر رہے ہیں, آپ اپنی سمجھ بتا رہے ہیں. جرا اس وجہ سے کر رہا ہوں, اب میں آپ کو بتاتا ہوں. سسٹر انہوں نے ایک سیکنڈ سسٹر میں آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کتنا علم حاصل کیا ہے. انہوں نے یہ اتنا علم حاصل کیا کہ پچھلے 2 ہفتے سے ایک ورس کوٹ کر رہے تھے اور وہ بھی غلط, اور ابھی بھی وہ جس آیت کو حدیث پہ فٹ کرنا چاہ رہے ہیں نا اس کا منطق ہی نہیں یہاں پہ کوئی ملتا, ٹھیک ہے, اور یہ بات مان نہیں رہے, اتنا انہوں نے علم حاصل کیا ہوا ہے. آپ نے مجھے اس چینل پہ لیے, بات تو کرنے دینا تاکہ پتہ چلے نا. کریں اور اپنا مائک ٹھیک کر لیں, مائک ٹھیک کر لیں پہلے. مائک آپ جب بولتے ہیں نا تو آپ کی جو آواز ہے نا وہ وائبریٹ ہونے لگ جاتی ہے. آواز کٹ کے آ رہی ہے آپ کی, بہت زیادہ کٹ رہی ہے. اویس بھائی میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کوئی انسان جو قرآن یہ کہتا ہو کہ میں نے کسی اسکالر سے بات کی ہے, میں نے قرآن پڑھا ہے, تو وہ کیا قرآن اور حدیث پر اعتراض کرنے کے قابل ہوتا ہے؟ کیا اس کی بات کو لیا جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. مطلب میں تو حیران ہوں کہ وہ شخص جو کہ اسکالرز پہ یقین کر رہا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتوں پر نہیں. میں تو اس چیز پہ بڑا حیران ہوں. ایسے بھائی آجا, اب میں بولوں, اب ایسے شخص کو میں کیا بولوں؟ جی بولے. اچھا سب سے پہلے آپ نے مجھے یہاں پہ مس کوٹ کیا کہ میں اسکالرشپ, اب اپنی آواز کلیئر کر کے بولے. ہاں اب آپ کی کلیئر ہوگی آواز, اب ٹھیک ہو گئی نا. آپ مجھے مس کوٹ کر رہے ہیں. میں نے یہ کہا میں اسکالرس کی باتوں کو نہیں لے رہا ہوں, میں نے کہا میں بڑے بڑے اسکالرس میں گیا ہوں, اینڈ میں سب وہ حدیثوں کا جسٹیفائی یہ کرتا ہے کہ بھائی
یہ بھی چین آف نریشن ہے, یہ اس طرح سے ہمارے پاس آئی, وہی گول گول گھما گھما کے وہ آئی, اور پھر جب ان کو کچھ حدیثیں دکھاتے ہیں, کچھ اسکالرس یہ کہتے ہیں کہ نا یہ آریان بھائی, ضعیف ہے, کچھ کہتے ہیں سن یار اب آریان بھائی یہ سیم ایکسپلینیشن آپ مجھے سیم ایکسپلینیشن آپ نے علی بھائی کے چینل پہ دی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا کیا آرگومنٹ ہے, میں بتا دیتا ہوں. ان کا آرگومنٹ مجھے زبانی یاد ہو چکا ہے ورڈ ٹو ورڈ. یہ بولتے ہیں کہ جی ہم جتنے بھی اسکالر کے پاس جاتے ہیں وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث صحیح ہے, یہ ضعیف ہے, کچھ کو ہم مانتے ہیں کچھ کو نہیں مانتے, یہ ہمارے بڑے آباء و اجداد نے بات کی ہے. یہ سیم بات نا ریپیٹ کریں گے اور بار بار ریپیٹ کریں گے, جبکہ انہوں نے ایک آیت کوٹ کی تھی. اس آیت پہ میں ان سے صرف سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اس آیت کے مطابق بولا ہے کہ اللہ سے منسوب کرتے ہیں, تو کون شخص ہے جو کہ احادیث کو اللہ سے منسوب کرتا ہے؟ بس یہ بتا دیں کون شخص ہے. اور آپ جو اسکالر بول رہے ہیں نا, مجھے یاد ہے جب فرسٹ ٹائم آپ سے بات ہوئی تو بڑا آپ نے جو ہے نا وہ تیش میں آ کے بولا تھا جی جی بالکل ایسے عقیدے والے ہمارے پاس اسکالر موجود ہیں. پتہ نہیں ایک دو کے آپ نے نام بھی لیے تھے جن کو نہ بندہ جانتا نہ بندے کی ذات. ٹھیک ہے, تو آپ مجھے بتائیں پہلے اس آیت کو آپ نے کیسے احادیث کے اوپر فٹ کیا ہے؟ یہ پہلے اپنی آیت کے اوپر پہلے بات کریں جو آپ نے کوٹ کی ہے. بھائی یار بولنے تو دو نا بھائی, بولنے تو دو نا, بتا رہا ہوں نا کیسے فٹ کرا ہے. ٹھیک ہے, مجھے کیوں لگتا ہے کہ یہ ساری حدیثیں جو ہے یہ کیوں یہ بکواس ہیں یا جو بھی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں. سورہ آپ میرے پھر آپ نے گستاخی, یہ گستاخی کی آپ نے. نہیں, ایک میں رکیں, بکواس کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا, تو آپ جو ہے نا پھر اپنی بکواس بند رکھیں. اور میں تو آپ کو یہ بھی ریکویسٹ نہیں, کیوں کیا مطلب آپ ہمارے سامنے بیٹھ کر جن کتابوں کو, یہ آپ کی تہذیب ہے. میں نے آپ کو وائس نوٹ میں بھی ایک بات کی تھی جو آپ نے مجھے 10 منٹ کا وائس نوٹ بھیجا تھا کہ میں نے آپ کو بولا تھا ایک سیکنڈ میں آپ کو میوٹ نہیں کرنا چاہتا, لیکن میں نے آپ کو تب بھی ایک بات بولی تھی کہ سب سے پہلے تمیز سیکھیں. آپ کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ ہم مسلمان احادیث کے ساتھ جو عقیدہ رکھتے ہیں وہ آپ کی سوچ ہے. قرآن مجید کے بعد جب ہم کسی چیز پہ یقین رکھتے ہیں نا وہ صحیح احادیث ہوتی ہیں. آپ اس کو اس طریقے سے برے الفاظ کے ساتھ مخاطب کر رہے ہیں, تو میں تو پھر یہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین. ٹھیک ہے نا, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو. تو اب آپ بات کریں اور تمیز کے دائرے میں رہ کے بات کیجیے گا. اگر آپ نے حدیث کے اوپر کوئی بھی ایسا ورڈ استعمال کیا تو وہ پھر اچھا نہیں ہوگا. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں, میں پھر ہو سکتا ہے آپ کو یا تو ریموو کروا دوں یا میوٹ کروا دوں. جی تہذیب سے تمیز سے بات کیجیے گا. اوکے, اب دیکھیں, ایک بندہ مسلمان ہوا, ٹھیک ہے, وہ گیا شیعہ کے پاس, ہر بندہ اس کو اپنی اپنی حدیثیں دے رہا ہے. آپ نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں پھر آپ کو میں نے کہا ہے اپنی جو آپ نے آیت کوٹ کی تھی نا, پہلے مجھے اس کا جواب دے, پھر آپ نے 10 ایکسپلینیشن دینی ہو دیجیے گا, ہم سب سنیں گے. اس سوال کا جواب دے پہلے کہ اس آیت کے مطابق کون سا بندہ جو ہے وہ حدیث کو اللہ تعالیٰ سے منسوب کرتا ہے؟ بہت سے لوگ کرتے ہیں کہ یہ لوگ یہ ان حدیثوں کو نہیں کرتے. میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, دیکھیے آپ میری بات نہیں سمجھے. یہ جو آیت میں نے پڑھی تھی نا آپ کو, جو میں نے پڑھائی تھی, کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے پاس سے کتابیں لکھتے ہیں اور کہتا ہے اللہ کی طرف سے. ٹھیک ہے نا, تاکہ کچھ پیسوں کے لیے مطلب کہ جو بھی وہ جس طرح سے بھی وہ کر لے. ٹھیک ہے, وہ میں نے کیوں کہا, وہ میں نے اس وجہ سے کہا بھائی رسول کی جو باتیں وہ بھی اللہ کی باتیں ہیں. ٹھیک ہے نا, اب جو بھی مجھے کوئی آیت کوئی بات بولے گا نا, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے ساتھ اس کو جج کرو. ٹھیک ہے نا, میں اس کو جج کروں گا اس قرآن کے ساتھ. اگر وہ نہیں ہوگی, چاہے وہ رسول کی بات ہو, چاہے وہ قرآن کی بات ہو, کسی اور کتاب میں ہو, اگر وہ قرآن میں نہیں ہوگی سرے سے بھی, تو میں اس کو نہیں مانوں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ میں پھر آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا. آپ یہی کرتے ہیں آریان بھائی, آپ یہی کرتے ہیں. جب آپ سے سوال ہوتا ہے نا, آپ دنیا جہان کی ہر ایک ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں سوائے اس سوال کے جواب کے. میں نے سمپل آپ سے یہ پوچھا ہے. صرف ایک ہی جی آرگومنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا. میں نے ان سے ایک سوال پوچھا تھا, آپ جب نہیں آئے تھے تو میں نے ان سے ایک سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم نے جو چیزوں کو پیر میں پیدا کیا تو آپ اس سے کیا لیتے ہیں؟ انہوں نے بولا میل اور فیمیل لیتے ہیں. تو جب سب چیز پیر میں پیدا کی ہے تو پھر اس کا کیا ہوگا جو بنا میل کے بچے پیدا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو اس کا ایکسپلینیشن یہ دے نہیں پائے. اور پھر میں نے ان کو ایکسپلینیشن دیا کہ ابن تیمیہ جو ہیں وہ کلاسیکل اسکالرس میں آتے ہیں, تو انہوں نے بھی لکھا ہے کہ پیئرس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کاز دوسرے کاز کے ہونے پہ ڈیپینڈڈ ہے. یہ ایک دم فٹ بیٹھتی ہے. تو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ آپ تک ہے, آپ نے وہ اس کو ایکسپلور نہیں کیا. تو اس وجہ سے میں چلے جاؤں کسی کی بھی کتاب پہ, اگر میں بھی آپ بھی کوئی کتاب لکھتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پروفٹس کی بات ہے. سن لیجیے سر, نہیں میں پوچھ رہا ہوں نا, پہلے آپ سن مجھے لیجیے پتہ سر, کہاں جا رہا ہے. سن لیجیے, تو میرا ابھی سینٹنس کمپلیٹ نہیں ہوا. تو آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ لیول ہے نا وہ ابھی تک اس لیول تک نہیں پہنچا ہے.
सीधी सिंपल सी बात यह है कि अभी तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचे, तो आप फिर हर आप हदीस लोगों को को बताएं ठुकरा ना कि रहे भाई इस हर वजह से फिर आप ये भी आगे कंटिन्यू कर देना लोगों को, अभी लोग सुन रहे हैं ना, इस जी वजह की आपको ये पता नहीं चल रहा कि इस आयत में क्या है, इस वजह से आप जा रहे हैं किसी की भी किताब पे जो आपको तो कंफर्म नहीं है कि ये आपका बेस्ट है। भाई एक्सप्लेनेशन ही वो सही नहीं है, क्या क्या कर आप किया जाएगा एक्सप्लेनेशन दे देना, फिर आप एक्सप्लेनेशन दे अब दें, मैं आपको अगर पहले तो समझ आ आपको गई आया आयत तो की आप दे दे एक्सप्लेनेशन दे दूं, एक्सप्लेनेशन। अब मैं उसको आपको पहले एक्सप्लेनेशन पहले उसको मेरी जाहिर वाली करने आयत की आपको दें, बताता हूँ। फिर जी पहले सिंपल आप आप अब मैं क्यों समझता उसका हूँ, सिंपल क्यों जवाब दे दे समझता हूँ बस कि कि कोई कौन सा भी हर मुसलमान बात कहता है जो है ना कि वो क्यों है। अब ये देखिए सूरह जुमर की आयत है, वर्स नंबर 23 मेरे आयत सवाल का 75। जवाब क्यों नहीं दे रहे आर्यन भाई? एक सेकंड माजरत के साथ, आप उसी मेरे का तो सवाल का जवाब जवाब दे रहा क्यों हूँ नहीं दे भाई, ये रहे? वर्स पढ़ के कि मैं चलें क्यों दे समझता हूँ दीजिए, उन बातों को हदीस, क्यों समझता हूँ, ये वही आप जवाब दे रहा हूँ समझते भाई। हैं, ये आपकी राय है मतलब, ठीक है हाँ अब बोलिए देखिए अपनी राय दीजिए। अल्लाह ताला कह रहा है कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं, पहले मैं आपको बता दूं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने हाथों से किताबें लिखते हैं कुछ पैसों के लिए, ठीक है ना। अब मैं क्या समझता हूँ, अब अल्लाह ताला ये देखिए सूरह जुमर में वर्स 23 आयत 75 उसमें कह रहा है इन्ना नंजलना एहसनल हदीस, अल्लाह ने उतारी सबसे अच्छी हदीस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक सेकंड मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान में आपने देखा होगा हर जगह किताब का भी वर्ड्स आया है, अलग अलग वर्ड्स आए, ठीक है ना। यहाँ पर हदीस को लोगों ने कर दिया बात, मोस्टली तर्जुमे करने वाले ने बात कर दी। अब एक और मैं बताता हूँ आपको, एक और आयत बताता हूँ, ठीक है, कि ये है क्या कहते हैं, जिसमें मैंने आपको व्हाट्सएप करी थी मैंने कि नबी से अल्लाह ताला बात कर रहे हैं और कह रहे हैं ए नबी तुमने इसमें मूसा की हदीस नहीं पढ़ी, उसको भी लोग ने क्या कर दिया, तुमने मूसा की बात नहीं पढ़ी देखी, ठीक है। सबसे पहले ना वो क्यों? आर्यन भाई, आप जो है ना मेरे सवाल का अगर जवाब नहीं दे सकते कोई मसला नहीं, मैं आपको यहाँ पे छोड़ देता हूँ। अच्छा मेरा अगला सवाल आपसे, ये हदीस का मतलब क्या होता है? हदीस हदीस का किसको मतलब होता कहते है हैं? इंसिडेंट, कोई बात हुई भी हो, कोई वाकया हुआ हो, किसी ने वो कह दिया हो, यही होता है। आर यू श्योर कि यही होता है? क्या मतलब आपके नजदीक क्या होता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होती है? हमारे नजदीक नहीं, हम लोग वो बात करते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने फरमाई है। ये आप हमेशा जब भी जिसके चैनल पे आते हैं आप कहते हैं मेरे नजदीक, यहाँ पे जितने भी सुनने वाले हैं आपने सुना होगा ये कहते हैं मेरे नजदीक मेरे नजदीक। इत्तेहाद भाई ने बात की तो उन्होंने किसी स्कॉलर को कोट किया, मैं बात करता हूँ तो मैं अल्लाह या अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोट करूंगा, आप कहते हैं मेरे नजदीक। अब मुझे बता दें कि हदीस का मतलब क्या है? हदीस का मतलब इंसिडेंट, कोई वाकया, कोई बात हुई भी हो। अच्छा और क्या मतलब? हाँ, आपके नजदीक डिफरेंट है। अच्छा ये नहीं केस आप लड़ने आए, ये केस लड़ने आए कुरान पे, हाँ और जी, इनको जिनको यही मतलब नहीं पता, जिनको मतलब ही नहीं पता। मतलब मैं तो कहती हूँ ये किस मैदान में कूद पड़े कि इनको पता ही नहीं है, और फिर कहते हैं मेरी समझ के मुताबिक, फिर जरा भी कर रहे हैं कि मैं उसको मैच करूंगा कुरान के साथ, टकराती है तो मैं नहीं मानूंगा। आपकी क्वालिफिकेशन भाई ये है कि आपको हदीस का नहीं पता, और आप कह रहे हैं कि मैं उसको इतना बड़ा वो बन जाऊंगा कि मैं उसको मनसूख कर दूंगा हदीसों हाँ को। इल्म तो हासिल करो मैं आप अली भाई। तो अलीना सिस्टर अच्छा बात ही आपका इल्म ये है कि तो कोई आपसे भी क्या भर पसरा सजेस्ट की है? किताब लिख जाए वो बंदा उसकी बात नहीं माने। आर्यन भाई सिंपल सवाल सिंपल जवाब। आपको अगर हदीस का मतलब नहीं पता ना, जैसे आपने लास्ट टाइम गलत वर्स कोट की थी ना, आज आपने हदीस का मतलब गलत बताया है, ठीक है। आप ना इसका मतलब पहले ढूंढ के आइए कि हदीस का मतलब होता क्या है, फिर आपको जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला जो मूसा अलैहि सलाम से मुखातिब अच्छा होके कह एक रहे हैं ना सेकंड, उसकी जो हदीस, मतलब आप आपको बता रहे हैं जवाब आपके मिल नजदीक जाएगा। मतलब ये है कि वो नबी की बात मैंने तो कुछ आपके बताया ही नजदीक नहीं है, भाई। मैं तो अभी कुछ बोला ही नहीं है, मैंने अभी कुछ बताया है? कुछ भी नहीं बताया ना, सिस्टर ने नहीं तो बताया ना आप तो यही इत्तेहाद भाई ने बताते हैं ना बताया, और बाकी अपने दो भाई चैनल तो पे, यही खामोश बताते हैं बैठे ना हैं। कि हदीस आप लोग जी अपने सर, कौन चैनल पे बताता है? यही कुरान बता रहे होते हैं ना कि जी हदीस का सर, मतलब ये है, कौन लोगों को बताता है? पागल बना रहे होते हैं आर्यन कि भाई ये मैं एक हदीस वर्ड की बात यूज है। करना चाहूंगा कि आपको कुरान का भी सही से इल्म नहीं है, डीप इल्म नहीं है। आप ना, अगर आपको कुरान भी समझ में नहीं आएगा तो आप कुरान भी छोड़ देंगे लास्ट में, ये उन्होंने आपकी हालत तलावत होने ही वाली गलत है। की है, उन्होंने कुरान किस तरह पढ़ा है आपने नोट किया है? कितनी जी गलत जी तरीके से उन्होंने जी कुरान पढ़ा है। तो ना कुरान का इल्म है अच्छा ना फिर हदीस का बस इल्म यहीं है। पर आके रुक गया था कि भाई इसको अरबी नहीं आती तो इसने कुरान नहीं पढ़ा, इसका समझ ऐसा में नहीं आ नहीं रहा। है, मतलब कि लेकिन जब वो आपकी सारी बातें अंडरस्टैंडिंग जो भी नहीं है हदीस ना, में लिखी हुई है उसको जस्टिफाई करने के लिए यही है कि इसको अरबी नहीं आती। तो भाई आपको कुरान की फिर आप अंडरस्टैंडिंग बताइए नहीं आर्यन है कि ना। भाई, आपको आर्यन भाई आप एक अभी मैं सेकंड आपको आर्यन भाई, 3 हदीसें आर्यन भी आप एक बताता हूँ, मुकदमा आप ये लड़ने बताएं ना जाते हैं। 3 का क्या करें, 3 आर्यन भाई, हदीसों का क्या करें। सही हदीसें आर्यन बता भाई दो, इनका क्या ये करें। बहाना, आर्यन भाई सबसे पहले तो यहाँ पर किसी ने भी बार बार ये बात आपको ये बोली नहीं है कि आपको अरबी नहीं आती तो आप ये ना करें। हमने सिर्फ एक सवाल का जवाब सवाल ये पूछा था मैडम जिसका बोल आपको रही है ना, जवाब नहीं आया। अभी इन मैडम को इंटरव्यू देता हूँ मैं भाई, इनको एक हदीस बता एक देता सेकंड हूँ मुझे ये बताएं, कि अभी ये मुझे पता ये चल जाएगा बताएं इनकी नॉलेज क्या यार, है। एक सेकंड हदीस बात के सुने पता ना, भी आपको इनकी नॉलेज क्या है। आप एक कोर्ट में केस लड़ने जाते हैं, आपको वहां पर लोगों की जबान ही समझ नहीं आती, आप क्या लड़ेंगे केस? आप कुरान पे लड़ने आए ना, आप कुरान को ही सिर्फ और सिर्फ, नो डाउट हम सबका ईमान है
کہ قرآن جو ہے وہ پوری مکمل کتاب ہے, ٹھیک ہے, لیکن آپ احادیث کو ٹھکرانے آئے ہیں قرآن کی بیس پہ. آپ قرآن, آپ احادیث کو بات کمپلیٹ ہونے دیں. آپ یار آپ بات ہی نہیں کمپلیٹ ہونے دے رہے. آپ حدیث کو نگلیکٹ کرنے ہیں قرآن کی بیس پہ, اور جب ہم نے آپ سے حدیث کا مطلب پوچھا ہے وہ بھی آپ کو نہیں پتا, اور جو آپ نے آیت پڑھی وہ آپ نے غلط کوٹ کی تھی, اور ابھی جو آپ نے آیت پڑھی ہے وہ آپ نے ماشاءاللہ سے پڑھی ہی غلط ہے, ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار بھائی آپ ایک دفعہ خود تو علم حاصل کر لیں, کہ یہ ہمیں کہنے کا حق نہیں ہے جس کے اوپر آپ ہی مان رہی ہیں. جی ایک سیکنڈ, جی سسٹر ایک سیکنڈ آریان بھائی. میں جو ہے نا جاتے جاتے ایک بات, کیونکہ اب تو میرے لیے برداشت سے باہر ہوگی جس طرح کی ان کی سمجھ ہے. دیکھیں جس کو انگلش نہیں آتی ہے وہ شیکسپیئر پر جرا نہیں کر سکتا, اس کی گرامر اس کی پوئٹری پہ وہ انالیٹک نہیں پیش کر سکتا. آپ اگر صرف سننے کی حد تک ہے تو آپ ایز اے لرنر تو آپ قرآن کہہ سکتے ہیں کہ میں بغیر عربک کے پڑھ سکتا ہوں, میں حدیث جو ہے وہ ترجمے سے پڑھ سکتا ہوں, لیکن جب آپ اس کی انالیسس پیش کر رہے ہیں, آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو جج کرنا ہے, تو جس طرح شیکسپیئر کی پوئمز پر جو ہے وہ ایک ایسا آدمی جس کو انگلش نہیں آتی ہے اس کو کبھی بھی انالیسس نہیں کر سکتا. یہ کامن سینس ہے. اب قرآن جیسی کتاب ہے جو اتنی مکمل ہے اور اس کی لغت کو کوئی آج تک نہیں ٹچ کر سکا اور اس تک نہیں پہنچ سکا, آپ کہتے ہیں میں بغیر عربک پڑھے جو ہے اس میں سے میں اتنی بڑی اور آپ, لیکن اب مجھے بھی بولیں گے نا, تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق یہ, تاکہ لوگوں کو پتہ چلتا ہے نا ساتھ ساتھ. کون کہہ رہا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ؟ پھر یہ پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں. ہم میں سے کوئی بھی شخص یہاں پہ آپ کو یہ کہتا ہوا نظر نہیں آئے گا کہ میرے نزدیک یہ بات ہے. ہم جب بھی بات کریں گے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کریں گے. آگے چلیں. یہ آپ کہتے ہیں میرے نزدیک. ایک سیکنڈ, قرآن میں کہاں ہے کہ ہمیں بخاری پڑھنی ہے؟ چلیے بتا دینا, اب لوگوں کو پتہ چلتا رہے نا ساتھ ساتھ. ایک منٹ بڑا آپ نے سوال پوچھا, مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے جو بات کی ہے بخاری کا نام لیا ہے, کیا جو قرآن مجید ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی ہے کیا؟ کیونکہ اب بخاری کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, ان کی زندگی کے رہن سہن کے طریقے آئے ہوئے ہیں. ایک سیکنڈ, قرآن مجید میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ پیزا کھائیں. میری بات سنیں, قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ آپ جس طریقے سے اب اپنی زندگی گزار رہے ہیں نا اس طریقے سے گزاریں. تو آپ کیوں گزار رہے ہیں؟ یہ آپ نے جو بڑا سوال پوچھا ہے نا, بڑا بے وقوفانہ, جو بچپن میں چھوٹے ہوتے پوچھتے ہوتے تھے نا ایک دوسرے سے کہ یار ہاں, جب کوئی بچہ پھنس جاتا تو کہتا تھا قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ٹی وی دیکھنا چاہیے, لے تو پھنس گیا, اب تجھے میرے سوال کا جواب نہیں آیا. یہ آپ نے ویسا سوال پوچھا ہے, ٹھیک ہے نا. تو اچھا, آپ شکر آج یہ ایکسپٹ تو کرا کہ قرآن میں ہے نہیں کہ بخاری پڑھنی ہے, لیکن اب آپ کیا مطلب, میں آپ کو کس بیوقوف نے, ایک سیکنڈ آپ مجھے یہ بتائیں کہ بخاری کے اندر کیا کس کے کلام ہے؟ ہمارے نزدیک, آپ کے نزدیک نہیں, ہمارے نزدیک کس کا کلام ہے؟ سوال کا جواب دیں. ہمارے نزدیک, مسلمانوں کے نزدیک بخاری کے اندر کس کا کلام ہے بتائیے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, ایک سیکنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں کہاں پہ لکھا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بخاری کے اندر فرمایا وہ کیا چیزیں فرمائی ہیں؟ اپنی سنت. ایسے ہی ہے کہ کوئی بھی کام کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. ایک منٹ پوائنٹ بائی پوائنٹ چلیں. قرآن مجید میں جو بخاری کے اندر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث فرمائی ہیں, ٹھیک ہے, جو باتیں وہاں پر لکھی ہوئی ہیں وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں؟ آپ سمجھتے ہیں نا, آپ سمجھتے ہیں. پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے نزدیک, آپ کے نزدیک نہیں, مسلمانوں کے نزدیک وہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا. قرآن مجید سنت ہے بالکل. ایک سیکنڈ, آپ بھی رٹی رٹائی باتیں کر رہے ہیں پچھلے 1.5 گھنٹے سے. قرآن مجید میں ایک آیت آتی ہے اطیع اللہ. ایک سیکنڈ, پتہ تو چل چکا ہے. آیت بھی آپ نے غلط کوٹ کی, حدیث کا آپ کو مطلب نہیں پتا, اور قرآن مجید کا آپ جو ہے وہ صحیح سے پڑھ نہیں سکے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. مجھے یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں آیت, قرآن مجید میں اچھا مجھے بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ میں آپ کو وداؤٹ اینی نالج آپ کو میں نیگلیکٹ کر رہا ہوں, آپ کی بات کو غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ آپ کے اندر یہ چیز ہوگی کہ آپ کو خود کسی چیز کا پتہ نہیں اور آپ اگلے کو غلط کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ خود جا کے اپنی تحقیق کر کے پتہ کریں. اور اگلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہم نے ان کی اطاعت کرنی ہے, ان کی سنت کو ماننا ہے. اس میں قرآن مجید میں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے سویا کرتے تھے, کیسے جاگا کرتے تھے, کیسے نماز پڑھا کرتے تھے, کیسے حج کیا کرتے تھے. یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا. یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہوگا, اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ صحابہ کرام نے اس کو نوٹ ڈاؤن کیا ہے. اور میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جو تھے حضرت ابو ہریرہ, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے اور وہ یہ چیزیں لکھا کرتے تھے, نوٹ ڈاؤن کیا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں.
آپ تو وہ شخص ہے جنہوں نے یہ بول دیا تھا کہ جی ہمیں تو کوئی ثبوت نہیں حضرت ابو بکر سچے ہیں یا نہیں، حضرت عمر سچے ہیں یا نہیں، حضرت خدیجہ سچی ہیں یا نہیں، کیونکہ قرآن میں ان کا نام نہیں لکھا ہوا. یہ تو آپ کا نالج ہے. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا میرے بھائی، حدیث کا مطلب ڈھونڈیں، حدیث کا مطلب پہلے چیک کریں. ابھی گوگل کر لیں، میں آپ کو چلے 2 منٹ دیتا ہوں، میں اور اتحاد بھی تب تک بات کرتے ہیں. آپ گوگل کر کے دیکھیں ذرا حدیث کا مطلب کیا ہے. آپ جو پچھلے آدھے گھنٹے سے بحث کر رہے ہیں جس کا مطلب بھی آپ کو نہیں ایک ورڈ کا پتہ، یار آپ کیسے اس پہ بات کر سکتے ہیں؟ میں تو بڑا حیران ہوتا ہوں کہ آپ کیسے کر رہے ہیں. جی آپ گوگل سے سرچ کریں. آپ کا ہے بولنے آپ دے رہے ہیں، نہیں آپ نے سب ہم نے آپ کو ایک دفعہ میوٹ نہیں کیا نہ، ہم نے آپ کو نکالا ہے. ایسے عوام کو پاگل بنا دیا. ایک سیکنڈ مجھے بھی تو بولنے دیں نا، 1 منٹ. عوام کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لفظ تھوڑے تمیز سے استعمال کریں. یہ ہمیں جاننا ہے، کیونکہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اطیع الرسول کا آپ نے کہہ دیا کہ ہمیں ملے گا بخاری میں، ٹھیک ہے نا؟ وہ بخاری جو میں نے تو نہیں بولا. کس نے بولا ہے؟ کس نے بولا بخاری میں؟ یہاں پر آپ نے پھر جھوٹ بولا ہے. یہاں پر 3 مسلمان میرے علاوہ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کس نے بولا؟ میں نے ایک سیکنڈ آریان بھائی، ایک سیکنڈ. اتحاد بھی میں نے بولا کہ بخاری میں لکھا ہوا ہے. بخاری نہیں کہہ رہا، میں تو نہیں بولا. کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے ایگزامپل دی تھی حضرت ابو ہریرہ کی دی تھی، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کتاب کا بھی میں نے آپ کو نام بھی نہیں بتایا. آپ کہہ رہے ہیں میں نے بخاری لفظ بولا ہے. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی زندگی کو جاننے کے لیے ہمیں ان کتابوں پہ جانا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے، یہی پوچھ رہا ہوں، آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا دنیا کو. میں آپ کی بات کا جواب دینے والا ہوں. اتحاد بھائی کی بات سنیں. ایک سیکنڈ نا، آپ ایک سیکنڈ ہاں یا نہ کہہ دے. آپ یہ کہہ رہے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جاننے کے لیے ہمیں ان کتابوں پہ جانا ہے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کہ نہیں کہہ رہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن سے. ایک سیکنڈ میں پھر وہی بات. آپ کو کیسر احمد راجہ صاحب نے بھی یہ بات بولی تھی، اگر آپ کو یاد ہے کہ نہیں، کہ آپ کتابوں کے اوپر نہ جائیں، آپ کانسیپٹ کے اوپر جائیں. آپ پھر وہی بات کر رہے ہیں. ارے یار یہ بات بتاتے ہوئے آپ کو کیا شرم آ رہی ہے کہ باقی؟ ہاں ایک سیکنڈ یہ بولتے ہوئے کیا نہیں کیوں؟ مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کو ہم بولتے ہیں کہ کانسیپٹ کے اوپر جائیں. ایک سیکنڈ آریان بھائی میری بات سنیں. ایک سیکنڈ اتحاد بھی، ایک سیکنڈ ہم بات ختم کرتے. اتحاد بھی پھر آپ بات کیجیے گا، کیونکہ ہم جتنی دیر بیٹھے رہے آریان بھائی نہیں تھکیں گے. میں نے آریان بھائی کے ساتھ جب فرسٹ ٹائم بھی بات کی تھی نا، تقریباً 3.5-4 گھنٹے. آریان بھائی ایک سیکنڈ. یار دیکھیں آریان بھائی، سب سے پہلے تو مجھے کوئی شرم نہیں آ رہی. دیکھیں یہاں پر سارے لوگ نا گفتگو سن رہے ہیں، آپ ٹوکیے گا نہیں، ٹھیک ہے؟ ورنہ مجبوراً میوٹ کرنا پڑے گا. سارے دوست سن رہے ہیں. آپ نے ایک آیت کوٹ کی، وہ بھی غلط. پھر آپ نے ایک آیت کا ترجمہ کیا، وہ بھی غلط. پھر آپ نے ایک آیت پڑھی، وہ بھی غلط. پھر آپ جس مقدمے پہ ایک سیکنڈ آریان بھائی ایک سیکنڈ. جب آپ مان چکے کہ آپ ہر جگہ غلط ہو گئے تو بھائی میرے بھائی تھوڑا ہوم ورک کر کے آیا کریں نا. آپ ایسے منہ اٹھا کے آ کے تو پھر پبلک کا ٹائم کیوں ویسٹ کر رہے ہیں؟ مجھے یہ تو بتائیے. اگر آپ کو نہیں پتا اور آپ غلط ثابت ہو رہے ہیں تو جائیں پھر میرے بھائی تھوڑا ہوم ورک کریں. میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گا. آپ حدیث کا ہاں، تو جب آپ غلط ہوگے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا آپ جا کے پڑھیں اور پھر میں جواب دیتا ہوں. تو آپ جائیں. ابھی بھی گھبرا رہے بتاتے ہوئے لوگوں کو، ابھی بھی بتا رہے لوگوں کو بتاتے ہوئے. ہاں میں آپ بتانا. آریان بھائی ایک سیکنڈ یار، 1 منٹ اس کو میوٹ کر دیں یار. 1 منٹ یار، پتہ نہیں سمجھ نہیں آ رہی. مجھے یہ بتائیں آریان بھائی کون گھبرا رہا ہے؟ نہ تو کیسر احمد راجہ صاحب گھبرائے، نہ تو علی بھائی گھبرائے، نہ تو اتحاد بھائی گھبرائے، نہ میں گھبرا رہا ہوں. مجھے صرف اتنا جاننے میں چاہ رہا ہوں لوگوں کو پتہ میں یہ باتیں جو ہیں یہ ہمارے پاس احادیث کی شکل میں کتابوں میں موجود ہے. یہ جو چیزیں ہیں ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہیں. کس نے لکھی؟ کہاں سے آئی؟ انسانوں نے لکھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی لکھی گئی. اس میں کانٹرڈکشنز ہیں. کس کے اندر؟ حدیثوں میں کانٹرڈکشن ہے. شیعہ اپنی بتاتا ہے، سنی اپنی بتاتا ہے. کس کی مانی؟ پھر وہی بات. اچھا جب آپ پھنستے ہیں نا ایک جگہ تو آپ فٹافٹ جمپ لگا دیتے ہیں دوسری بات پہ. آپ کو کس نے بولا کہ جی شیعہ غلط یا سنی غلط؟ یا ہم تو اس کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے. ہم ایک کانسیپٹ کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے کے لیے آپ کو قرآن سے باہر نکل کے پتہ کرنا پڑے گا کہ وہ کیسے رہا کرتے تھے، کیا کیا کرتے تھے. اگر مجھے ایسا لگے کہ کسی پروفیٹ کی انسلٹ ہے تو وہ کتاب میں کیوں پڑھوں؟ آپ ایک سیکنڈ ایک کتاب کے اندر 10 باتیں لکھی ہوئی ہیں. ایک بات اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہے، آپ اس بات کو نہ مانیں. ہم نے کب کہا کہ وہ 100%؟ ہم نے کب کہا ہے؟ ایک سیکنڈ جو قرآن، سمپل سی بات ہے، بات ختم کرتے اس کے بعد میرے بھائی میں تو بات ختم کر دوں گا. آپ کے سوال کا جواب
ہم چاہے کرسچن سے بات کریں یا کسی سے بھی بات کریں، ہم ایک سٹینڈرڈ رکھتے ہیں کہ جو بات قرآن مجید سے ملے گی نا ہم اس کو مانیں گے، اور جو نہیں ملے گی ہم اس کو جو ہے نا وہ ٹھکرا دیں گے، ہم اس کی وہ والی بات نہیں مانیں گے. پھر چاہے وہ کسی صحیح ایک سیکنڈ پھر ٹوک دیا ایک سیکنڈ. جیسے قرآن مجید میں ایک بات لکھی ہے اور وہ ہمیں ملتا ہے کہ کسی صحیح بخاری میں یا صحیح مسلم میں یا ابن ماجہ میں یا سنن نسائی میں اگر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کی ہے جو قرآن کے اگینسٹ جا رہی ہے نا، ہم اس بات کو نہیں مانیں گے. اور اس کے لیے ہمارے پاس ایک سکیل ہے، اس کو ناپنے کے لیے بھی ہمارے پاس پورا ایک کرائٹیریا، ایک ٹیسٹ ہے جس کو اسم و رجال بولتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جا کے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آیا کہ یہ جو ہمیں ہمارے تک بات پہنچائی گئی ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یا یہ قرآن سے ملتی ہے یا نہیں ملتی. آپ جو ہیں آپ پچھلے آدھے گھنٹے سے ایک ہی بات رٹ رہے ہیں کہ میرے نزدیک ایسا ہونا چاہیے، میرے نزدیک ایسا ہونا چاہیے، جبکہ ہم سب پورا اسلام جو ہے صرف رسول ہمیں بتا دیا ہے. کس لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے؟ وہ لوگ کون تھے؟ وہ لوگ کون تھے مجھے بتائیں، وہ لوگ کون تھے؟ نہیں آپ ریلیونٹ بات کرتے ہیں نا، اگر تو آپ ریلیونٹ کریں تو پھر بتائیں گا میں. مجھے بتائیں کہ وہ لوگ کون تھے؟ حضرت ابو بکر کون تھے مجھے بتائیں، حضرت ابو بکر کون تھے؟ نہ ہمیں جاننا ہے نہ ہمیں پتا ہے کون تھے. ہاں میں یہی چیز آپ کے دکھانا چاہتا ہوں. اچھا حضرت خدیجہ کون تھی؟ دیکھیں آپ یہ اب میں جواب دیں، جواب دو. میں آپ کو بتا حضرت عائشہ کون تھی؟ چلے یہ بتا دیں، جن سے ہمارے پاس 2600 کم از کم 2600 حدیث پہنچی ہے. حضرت عائشہ کون تھی؟ I don't know. ہاں تو میرے بھائی جب آپ کو اتنا بھی نہیں پتا تو آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں کچھ نہیں پتا اور ہم گھبرا رہے ہیں. تو آپ جانیں ایک سیکنڈ اور آپ کو تو یہ لوگوں نے بتا دیا نا. ایک سیکنڈ سمپل سی بات ہے. علی آریان بھائی ایک سیکنڈ میں نے آپ کو 10 دفعہ یہ بات بولی ہے اور یہ آپ ابھی تک کم از کم 3-4 چینل پہ بات کر چکے ہیں. میں آپ کو سارے آرگومنٹ ابھی گنوا دیتا ہوں اور ان سب کا جواب میں نے کیسے رحم راجہ صاحب نے علی بھائی نے دیا ہے. آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہے آریان بھائی، ہاں آریان بھائی آپ کے پاس گھبراتا وہ ہے جس کے پاس صحیح آرگومنٹ نہیں بتا رہے بھائی. آپ گھبراتا وہ ہے جس کے پاس صحیح آرگومنٹ نہ ہو. اتحاد آپ سے 3 سوال پوچھے تھے اور تینوں آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا. جس کو نہیں پتا نا میرے بھائی گھبراتا وہ ہے. اچھا میں غلط ہو گیا تو میں کسی کی بھی کتاب مان لوں، مطلب کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہی ہے نا، کوئی بھی بندہ کتاب لکھے وہ کوئی بھی نہیں ہے. اگر آپ کے جیسا کوئی جھوٹا شخص آ کے ہمیں بات کرے گا نا، میری بات سنیں ایک سیکنڈ، اگر آپ کے جیسا کوئی جھوٹا ایک سیکنڈ پوری دنیا کو پتا ہے آریان بھائی، پوری دنیا کو پتا ہے کہ کہاں سے لیے کہاں سے نہیں لی. جس دن آپ کے جیسا کوئی جھوٹا شخص آ کے بات کرے گا نا ہم اس کی بات پہ کبھی بھی یقین نہیں کریں گے. میرے بھائی آپ کو کس نے بولا ہم یقین کریں گے؟ ہم آپ کی بات پہ یقین کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے نا. تو سمپل سمجھ ہے کہ ہم تو آپ میرے بھائی آپ حضرت موسیٰ کی انسلٹ ہو، میرے بھائی آپ کو کون کہہ رہے دیکھے؟ ہم بھی نہیں دیکھتے. آپ کو کون کہہ رہا ہے دیکھتے؟ ہم بھی نہیں دیکھتے. میری بات سنیں، پھر وہی بات میں نے آپ کو بولا ہے. میں نے او یار ایک سیکنڈ آریان ایک سیکنڈ. آخری بات اب آپ کریں گے، اپنی بات بول لیں پوری، پھر آپ نے ٹوکنا نہیں ہے. بول لیں آپ اپنی بات جتنی بھی بولنی ہے نا. اتحاد بھی آپ نے اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا اور اس کے ایک ہی سوال کا جواب میں ایک ہی لائن میں دوں گا انشاءاللہ. آپ اپنا سارا آرگومنٹ رکھ لیں ایک ہی دفعہ میں. رکھیے بات اپنی سارا آرگومنٹ خراب بولنے نہیں دیں گے. دیکھیں بھائی صاحب بات اتنی سی میں آپ کو بول رہا ہوں، میں ٹوکوں گا نہیں. آپ بات کمپلیٹ کریں لیکن اس کے بعد پھر آپ بولیں گے نہیں، ہماری بات ختم ہو جائے گی. بولیں. میں یہ کہہ رہا ہوں بھائی دیکھیں قرآن کمپلیٹ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لائف جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کو کہا ہے وہ قرآن میں ہے. جس طرح سے زندگی جینی ہے ہمیں وہ سب قرآن میں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کے نزدیک اطیع الرسول جو ہے نا وہ آپ کے نزدیک یہ جو کتابیں لکھی گئی ہے نا جن کو آپ حدیثیں سمجھتے ہیں، یہ لوگوں نے آپ کو کہہ دی، ہم اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ کو بھی پتا ہے کوئی پروف نہیں ہے اس کا، کوئی ایویڈنس نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ قرآن جو ہے وہ اتھارٹی ہے قرآن کی، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے اس کو نازل کرا، ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں. تو اٹس مین کہ اس پہ کوئی کوشچن ہو نہیں سکتا. وہ ایک سائنٹیفکلی ایرر بھی نہیں ہے اس میں. حدیث آپ بھی جانتے ہیں، دنیا کا ہر بندہ جانتا ہے، مناظرے بھرے پڑے ہوئے ہیں. شیعہ بریلوی کی حدیث کو غلط کہتا ہے، بریلوی اہل حدیث کی حدیث کو غلط کہتا ہے یا ضعیف کہتا ہے. یہ کہتا ہے ایسی چیزوں پہ مطلب کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اسلام اتنا کمپلیکیٹڈ بنائے گا، آپ کبھی عقل سے سوچئے گا، اتنا کمپلیکیٹڈ بنائے گا کہ بولے گا یہ ایک خراب حدیث ہے، لوگوں نے لکھ دی ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، یہ ہمارے بڑوں نے، جس طرح آپ کے بڑوں نے آپ کو بتایا نا کہ بھائی ہمارے بڑوں نے ہمیں بتا دیا تھا، بس یہ باتیں آپ اس کو ایک بلائنڈ بلیو کر رہے ہیں. تبھی قرآن میں وہ بھی آیت ہے، ابھی میں نے آپ کو ریفرنس بھی بھیجا تھا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے ہمیں جو ہے نا
इस हमें भगा दिया था, क्यों? वो आयत अभी आपने कोट करनी है, एक सेकंड, वो आपने वो आयत कोट करनी है। हाँ करें आप, यहाँ पे भी आप इंशाल्लाह यहाँ पर भी मार खाएंगे जैसे आपने पहली आयत पे खाई थी। अब चूंकि आपने आयत कोट कर दी, अगर आप आयत कोट ना करते मैं आपको ना रोकता। आयत कोट, आप आयत पढ़े, पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़े, वहां पे किसकी बात हो रही है। अल्लाह ताला ने हर आयत पढ़े, देखिए नहीं, रुके। आयत अगर आप कोट ना करते तो मैं आपको एक दफा भी नहीं टोका, आपने कर दी आयत कोट। मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ दोस्तों को कि जैसे आपने पिछली आयत पे झूठ बोला और आपको शर्मिंदा होना पड़ा ना, इसी तरीके से आप इस आयत पे भी झूठ बोल रहे हैं और आपको इंशाल्लाह शर्मिंदा होना पड़ेगा, क्योंकि आप फिर ये वाली आयत भी मिसकोट कर रहे हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आप जो कहना चाह रहे हैं ना। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करें, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह मैं अपनी बात करता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज ये कुरान कंप्लीट है और कुरान की हर आयत में ना हमारे लिए हिकमत है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी जो कहानी आई है उसमें हमारे लिए हिकमत है। इसी तरह अगर अल्लाह ताला कह रहा है कि कुछ लोग अपने पास से किताबें लिखते हैं और कहते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से, तो हमें हर चीज को मुताबिक वो होना है, बहुत सही तरह से देखना है कि किसकी क्या बात है। दूसरी चीज ये, और भी कॉलर से आप अपना लास्ट आर्गुमेंट रखते हैं। लास्ट आर्गुमेंट ये है कि कोई जो बात कुरान में नहीं है हम उसकी तरफ देख भी नहीं सकते, और जिन किताबों में जो आपके बड़े बुजुर्गों ने कह दिया है कि भाई ये किताबें नबी वसल्लम की बातें हैं, हम उनको कैसे मान ले? भाई कल को मैं भी कोई किताब लिख दूं और कह दूं कि नबी वसल्लम की बात है, अब आप ये कहेंगे नहीं उनका एविडेंस है, वो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो इसने उससे सुना, उसने उससे सुना। भाई जज कभी भी ये बात नहीं मानेगा कि उसने उससे सुन लिया, उसने उससे सुन लिया। हमारे लिए अथॉरिटी जो है वो कुरान है, जो कुरान में है वो हमें मानना है। बाकी जो नहीं है कुरान में, लास्ट बात है मेरी, जो कुरान में नहीं है वो नहीं है। और अगर आप हदीसों को इतना ही कह रहे हैं ना, मैं अभी 3 हदीसें, सही हदीस आपको बताता हूँ, आप उनका बता दें इनका क्या करें, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इंसल्ट है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इंसल्ट है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंसल्ट है, वो भी बुखारी की। दूसरी तो छोड़ दें, इंसल्ट से भरी हुई हदीस है, ठीक है ना। ठीक है आर्यन भाई, बात आपकी कंप्लीट हो गई आपकी। आप पिछले 5 मिनट से कह रहे हैं मेरा आखिरी बात है, आपकी बात उम्मीद है कंप्लीट होगी। और अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अब जो मैं बात करूंगा ना, आप उस पर जवाब अभी ना दीजिएगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि हमारे दोस्तों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। हम काफी देर से एक ही टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हमें और कॉलर्स को भी लेना है। तो आपने जब ये 3-4 मुद्दे उठाए ना, इन पे मैं बात करूंगा, फिर आपकी मेरी बात खत्म, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने बोला कि जी कुरान मजीद मुकम्मल किताब है। भाई हम हर एक मुसलमान का ये अकीदा और ईमान है कि कुरान मजीद मुकम्मल किताब है, कोई भी ये नहीं कहता कि कुरान मजीद मुकम्मल किताब नहीं है, ठीक है। और कुरान मजीद में ही आयत लिखी हुई है जो अली भाई ने भी कोट की थी आपके सामने, कि अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु आपको दे वो ले लें, और जिस चीज से आपको रोकें उससे रुक जाएं। अच्छा, एक ये बात। अगली बात आपने बोला कि जी आपके बुजुर्गों ने ये बोला, आपके बुजुर्गों ने किताब लिखी तो आपने मान ली। भाई वो बुजुर्ग ना आपके जैसे नहीं थे। जिन बुजुर्गों की आप बात कर रहे हैं ना, वो उन बुजुर्गों का नाम था हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा, जो के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, ठीक है, सो रहे हैं इस टाइम, या दफन है, या जो भी मैं वर्ड यूज करूं, ठीक है, अल्लाह माफ करे। अच्छा, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, मैं उनकी बात कर रहा हूं जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर और उनकी सोबत के अंदर पूरी जिंदगियां गुजार दी, ठीक है। और वो उनका हमारे पास सबूत भी मिल रहा है। आपने कहा कि जी हमारे पास किताबों का सबूत नहीं है। आपको किसने कहा किताबों का सबूत नहीं है? आप चले मेरे साथ, आपको मैं बताता हूँ कि जो दुनिया की सबसे पहली, जो कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जो किताब लिखी थी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जो उनको देख के उनकी एक्टिविटीज नोट किया करते थे, इमाम मोता शायद उसका नाम है, मैं आपको चले दिखाता हूँ वो कहाँ पे पड़ी हुई है। आपको किसने बोला है कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है? ये आपकी असम्पशंस हैं, ये आपके जो है ना फजूल के आर्गुमेंट्स है, जो आप जबरदस्ती सिर्फ और सिर्फ हम पे थोप रहे हैं कि हम ऐसा बिलीव करते हैं। हम तो कोई ऐसा बिलीव नहीं करते। फिर आपने बात बोली कि जी इसमें भी नबियों की गुस्ताखी होती है, इसमें जी ऐसी हजरत मूसा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खिलाफ बात लिखी है। सबसे पहली बात यह है कि जी जो भी बात कुरान मजीद के खिलाफ जाएगी ना, चाहे वो सही बुखारी में लिखी हो या किसी और किताब में लिखी हो, हम उसको नहीं मानते, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन जो कुरान मजीद से मिल रही है उसको तो हम मानेंगे, ठीक है। और रही बात इंसानों ने लिखी है, नो डाउट हम सब मानते हैं कि इंसानों ने लिखी है और इंसानों से गलती हो सकती है, और नो डाउट उनसे गलती हुई भी। लेकिन उसको टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक टेस्ट है पूरा का पूरा, कि यार ये बात कुरान मजीद से मिलती है नहीं मिलती, जिसको इस्म और रिजाल बोलते हैं। ये सारी की सारी आपकी असम्पशन है। हम कुरान मजीद को मुकम्मल समझते हैं, नाउजुबिल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं कि हम कुरान मजीद को जो है नामुकम्मल समझते हैं। जिनको आप बुजुर्ग कह रहे हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जान फिदा करने वाले सहाबाए कराम थे, ठीक है, और उनके फैमिली वाले थे। और मैं आप ये कह रहे हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ ना जितने हमारी ऑडियंस सुन रही है उनके ऊपर छोड़ दूंगा इस सवाल को, ठीक है, वो खुद ही डिसाइड कर लेंगे। जी एक सेकंड नहीं आर्यन भैया, बात खत्म हो जाएगी। एक साइड पे हमारे पास आर्यन भाई हैं,
جو کہ کہتے ہیں ناؤذ باللہ ہر لفظ کے آگے ہر بات کے آگے بکواس لگا دیتے ہیں, اور جن کو لفظ حدیث کا نہیں پتا, جنہوں نے آیت بھی جھوٹی کوٹ کی, ایک سائڈ پہ ہم ان کی بات مان لیں, اور آن دی ادر ہینڈ ہمارے پاس وہ صحابہ کرام ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جان نثار کرنے والے لوگ ہیں. ایک سیکنڈ, اگر میں آپ کو دکھا دوں, میں آپ کو اگر صحابہ کرام کا نام دکھا دوں, آریان بھائی میں اگر آپ کو ایک صحابی کا نام دکھا دوں, آپ معافی مانگیں گے پھر یہاں پہ, پھر آپ جھوٹ بول رہے ہیں, دکھاؤں میں صرف ان کا مانوں گا نا, میں باقی جن کا, تو پھر وہی بات, تو مجھے یہ بتائیں پھر, ایک سیکنڈ ٹوکنا, دیکھیں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آپ ٹوکیں گے نہیں, ٹھیک ہے, آپ پھر یہاں پہ پھنس جانا تھا کیونکہ میں نے آپ کو نام دکھا دینا تھا. پھر وہی بات, ایک سیکنڈ, میں جذباتی نہیں کر رہا, میں لاجک, یار یہ آرین آپ کے ساتھ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آپ کے ساتھ اور بات نہیں کنٹینیو ہو پائے گی کیونکہ اور کالرز ویٹ کر رہے ہیں. آپ کو اگر بات کرنی ہے نا, آپ ٹروتھ ریویل چینل کے اوپر آ جانا, ہاں کیونکہ بات ختم ہو چکی ہے. ہاں میں سمپل سی بات کر رہا ہوں آریان بھائی, نہیں جذباتی نہیں ہے آریان بھائی, نہیں دنیا دیکھ نہیں رہی آپ کا رویہ. پھر وہی بات, ہاں بھائی پھر وہی بات, آریان بھائی آپ ٹوکی جا, یار میری بات ہی نہیں کمپلیٹ دے رہے آپ کے, یار میری ریکویسٹ یہ ہے کہ ان کو اب ان کو ریموو کر دیں. میں حالانکہ نہیں چاہ رہا تھا کہ ان کو ریموو کر دیا جائے, لیکن یہ بات ہی نہیں کمپلیٹ ہونے دے رہے. انہوں نے کیسر احمد راجہ صاحب کے ساتھ بھی یہ کیا تھا بھائی. میں نے سمپل سی یہ بات عوام کے اوپر چھوڑی ہے کہ ایک سائڈ پہ یہ ہمارے آریان بھائی ہیں جن کا رویہ ہم نے دیکھ لیا, جنہوں نے کیسر احمد راجہ صاحب سے بدتمیزی کی, علی بھائی سے بدتمیزی کی, یہاں پر آ کر بھی بدتمیزی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ نہیں ہے میرا, ٹھیک ہے, میں تو نہیں بدتمیزی ہونے دوں گا. وہ تھے, وہ چپ کر کے انہوں نے برداشت کر لی, لیکن میں تو جو ہوں نا اس چیز کو بالکل بھی ٹالریٹ نہیں کروں گا کہ آپ کسی کے چینل پہ آ کے بدتمیزی کریں. کیسر احمد راجہ صاحب نے بھی بڑی دیر ان کو ٹالریٹ کیا, بہت دیر ٹالریٹ کیا, پھر ان کو بھی بولنا پڑا کہ آپ اپنی لمٹ میں رہیں. اچھا ایک سائڈ پہ ہمارے پاس آرین بھائی ہیں, سمپل سی بات ہے آپ کے سامنے ہے, جن کو نہ لفظ حدیث کا پتہ ہے, ٹھیک ہے, نہ ان کو آیت کوٹ کرنے آتی ہے, قرآن مجید کا بھی نہیں پتا, اور جن کو قرآن مجید خود پڑھنا بھی نہیں آتا. اور دوسری سائڈ پہ ہمارے پاس باقاعدہ تواتر کے ساتھ, ثبوت کے ساتھ, ان کے پاس ان کی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ہمارے پاس جو ثبوت ہے وہ آپ کے سامنے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جو کتابیں لکھی, جو انہوں نے ہم تک باتیں پہنچائی, جو سکولرز نے ہم تک باتیں پہنچائی, یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سب کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں. جو کہہ رہے ہیں ابو بکر پتہ نہیں کون تھے, حضرت عمر تو پتہ نہیں کون تھے, حضرت خدیجہ تو پتہ نہیں کون تھی, حضرت عائشہ تو پتہ نہیں کون تھی, ہاں ہم ان کو نہ بھی مانے تو خیر ہے. میرے بھائی آپ کو کس نے بولا ہے کہ ان کو نام مانے تو خیر ہے؟ کس نے بولا ہے؟ میں آپ کو قرآن مجید سے ثابت کر دیتا ہوں کہ ان کو اگر آپ نہیں مانیں گے نا تو میرے بھائی آپ, ایمان آپ کا مکمل ہی نہیں ہوگا میرے بھائی. قرآن مجید میں ایسی آیات ان کے اوپر اتری ہوئی ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو نہ بھی ماننا تو خیر ہے. تو بس میں یہی کہنا چاہوں گا, جتنی بھی ایکسپلینیشن جو انہوں نے سوالات اٹھائے اس کی میں پہلے بھی بات کرتا رہا, وضاحت کرتا رہا, ٹھیک ہے. اور اس سے زیادہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو کیسر احمد راجہ صاحب کے چینل پر, اسلامک اویکننگ چینل کے اوپر ان کی پوری 2.5 گھنٹے کی گفتگو پڑی ہوئی ہے, جس کے اندر انہوں نے ماشاءاللہ اپنے آپ کو پورا ایکسپوز کیا ہے. آج تک کبھی بھی انہوں نے میرے سامنے تو کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا, اور آپ کے سامنے بھی ہے, انہوں نے کسی بھی سوال کا جواب نہیں دیا جو میں نے ان سے پوچھا, اور کیا ہی ہمیں رہے ہیں کہ ہم گھبرا رہے ہیں. چلیں جزاک اللہ اتحاد بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے اتنی دیر مجھے برداشت کیا. آپ بات کریں. میں نہیں بہت زبردست آپ نے بات رکھی ہے, اور کچھ پوائنٹس میں اس میں ایڈ کر دوں کہ قرآن کی آیت کو لے کے میں نے ان سے ترجمے کے کو لے کے ان سے کچھ پوچھا تھا. جیسے کہ میں نے پیئرز کے بارے میں پوچھا, تو پیئرز کے بارے میں انہوں نے بولا کہ میل اور فیمیل. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ اتنا بتا دیں کہ میلز اور فیمیلز ہے تو ان کا کیا ہوگا جو اینیملز جو ہے نا بنا میل کے بچے پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ تو بنا جوڑی کے پیدا ہو گئے, بنا میل کے پیدا ہو گئے. تو وہ بولے کہ وہ کچھ چیزوں کے لیے ہے, تو مطلب یہ تو تمہاری انڈرسٹینڈنگ ہے قرآن کی, ٹھیک ہے. اور آپ بنا اسکالر کے جب قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بھٹک جاتے ہیں. اور میں نے ابن تیمیہ کا اس لیے دیا کہ انہوں نے بہت ڈیپ بات کہی ہے کہ جوڑی کا مطلب صرف کپلز نہیں ہوتا ہے, جوڑی کا مطلب گروپ بھی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ, اور گروپ میں آپ کا کاز بھی آ جاتا ہے. کاز میں انہوں نے فرمایا کہ ایک کاز دوسرے کاز کے ہونے میں جو ہے نا ڈیپینڈڈ ہے, تو مطلب یہ بھی گروپ میں آ گیا, یعنی ایک کاز دوسرے گروپ کو مطلب سپورٹ کر رہی ہے, تو وہ پیئرز میں آ گیا. تو مطلب آپ وہ بھی کلاسیکل زمانے کے اسکالر ہیں ابن تیمیہ, تو پھر آپ کا بنا اسکالر کے جب آپ قرآن سمجھتے ہیں, حدیث سمجھتے ہیں, تو اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ کی نالج کی جو ویلیو ہے نا وہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ قرآن پہ ڈاؤٹ کریں گے, قرآن بھی چھوڑ دیں گے جب آپ اپنے چیزیں سمجھنے لگ جاتے ہیں.
بالکل. اور تو سسٹر वैसे ही लीना ने एक बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी. माजरत मैं आपकी बात टोक रहा हूँ. सिस्टर लीना ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी. उन्होंने कहा था कि अगर आप शेक्सपियर को पढ़े बगैर या उसकी इंग्लिश के लेवल तक पहुंचे बगैर अगर आप उस पे जरा करने की कोशिश करेंगे, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ना, आप नहीं कर पाएंगे. मेरे भाई जिसको हदीस लफ्ज का मतलब भी नहीं पता, ठीक है, वो कैसे आके तनकीद कर सकता है. स्कॉलर्स का हम नाम क्यों लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने तालीम हासिल की होती है. उन्होंने 10-10 12-12 साल ग्रामर को पढ़ा होता है, कुरान मजीद के एक एक वर्ड को समझा होता है. हम इसलिए कहते हैं. अब मैंने तो नहीं समझा हुआ, मैं तो सच बताऊं तो मेरे पास इतना नॉलेज नहीं है जितना मुफ्ती यासिर नदीम अलवाइजी साहब को है. तो डेफिनेटली मैं उनकी रहनुमाई लूंगा. जहां पे मुझे प्रॉब्लम आई मैं उनसे पूछूंगा कि मुफ्ती साहब इस लफ्ज का मतलब क्या है, आप बताइए, क्योंकि मेरी रसाई नहीं है उतनी. लेकिन ये समझ रहे हैं जैसे अल्लाह माफ करे जितने भी स्कॉलर हैं या जितने भी ये लोग बैठे हुए हैं, ये तो कोई अल्लाह माफ करे इस्लाम के दुश्मन बैठे हुए हैं. जज़ाकल्लाह. जी ये बहुत भी करिए बेहतरीन, कंटिन्यू. जी जी बेहतरीन बात की. मैं उसी चीज पे लेके आ रहा था इनको, आर्यन खान को, कि आपने जो स्कॉलर को क्या समझ रखा है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके, है ना, आपके इल्म से, आप उनके पैर के धूल के बराबर भी नहीं है जिन्होंने वो अंडरस्टैंडिंग से जो कुरान को समझा है और हदीस को समझा है. आपको पता नहीं है कि एक हदीस के पीछे कितनी चैप्टर्स होते हैं,